پچھلی دفعہ ہم نے مضارع کی حالتیں ڈسکس کر لی تھی کہ نصب کی حالت کیسے آتی ہے۔ تو جہاں پر تو سنگولر استعمال ہوتا ہے، لام کلمہ اس پر پیش ہوتی ہے، وہ زبر میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ جہاں پر نون اعرابی ہوتی ہے وہ نون ختم ہو جاتی ہے، تضریبینہ میں بھی ختم ہو گئی، ادریبانی میں بھی ختم ہو گئی۔ اور جہاں پر نون نسوہ ہے وہ بالکل سیدھا ویسے کا ویسا رہتا ہے۔ تو یہ تو ہوتی ہے مضارع کی حالت نصب۔ یہ چارٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے، بے شک اس کو پرنٹ کر لیں، کہیں پی ڈی ایف میں سیو کر لیں تاکہ اس کو آپ ریفر کر سکیں۔ جزم کے اندر آپ جائیں گے تو باقی سارے وہی رہتے ہیں، صرف جہاں سنگل لام کلمہ آتا ہے اور اس کے اوپر پیش آ رہی ہے اس میں زبر کی بجائے جزم آ جائے گی۔ تو یضربو سے یضرب ہو جائے گا، تضربو سے تضرب ہو جائے گا، اور اسی طرح اضربو نضربو سے اضرب اور نضرب ہو جائے گا۔ بس یہ جزم اور نصب میں اتنا سا فرق ہے، باقی کے جو سیغے ہیں وہ نصب والے ہی رہتے ہیں۔ اب اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ لم جو ہے یہ اس کو ایک تو ماضی میں لے جاتا ہے اور ایک نہیں کا مفہوم پیدا کرتا ہے اور جزم دے دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر اقولو ہے، میں کہتا ہوں یا میں کہوں گا، تو اس سے اگر لم لگائیں گے، سورہ بقرہ میں آتا ہے قال الم اقل لکم، لام پر جزم آیا، اقول ہو گیا، اقول پڑھنا مشکل تھا تو وہ اقل بن گیا، کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے۔ اسی طرح ایک لام امر ہوتی ہے، وہ بھی جزم دیتی ہے، یا فعل امر ہے وہ بھی جزم دیتا ہے۔ تو مثال کے طور پر یا ابدو کا مطلب ہے وہ عبادت کرتا ہے، یا ابدونا وہ سب عبادت کرتے ہیں، فل یا ابدو بس چاہیے کہ وہ عبادت کریں، یا عبد تو عبادت کر۔ تو جب فعل امر آئے گا یا لام امر آئے گی وہ بھی جزم دے دے گی۔ تو فعل امر بھی جزم دیتا ہے اور فعل نہیں بھی جزم دیتا ہے۔ تو لا تعبد، یہ تو پھر آگے جوڑنا تھا تو نیچے دیر آ گئی، بٹ اس کے اندر بھی جزم ہے۔ لا تعبدو تم عبادت مت کرو، لا تعبد تو عبادت نہ کر۔ پھر ان کے اوپر بھی جزم آتی ہے، وہ ان ہو یا کوئی اور شرط ہو یا سبب ہو، فا سببیہ کی وجہ سے بھی آ جاتی ہے، ما سببیہ کی وجہ سے بھی آ جاتی ہے، جواب شرط ہو اس میں بھی جزم آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر یا اتونا وہ پہنچتے ہیں، تفادونا تم فدیہ دیتے ہو، اس کے ساتھ اگر ان آئے گا وَإِن يَأْتُوكُمْ تو یہ نون ختم ہو گئی، جزم آ گئی۔ اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس اسارا قیدی بن کر، تفادو تو تم ان کو فدیہ دے دو گے، یہ جواب شرط ہے۔ جواب شرط پر، جواب امر پر جزم آ جاتی ہے۔ اسی طرح یہاں پر ما بھی استعمال ہوتا ہے اس طریقے سے۔ تو اب یہ ننسخو ننسی ناتی، یہ ننسخو ننسی ناتی میں اگر آپ دیکھیں نا اینڈ میں یہ آ رہی ہے، جب جزم آئے گی تو یہ ختم ہو جائے گی۔ تو ما ننسخ من آیات او ننسیہا یہ ختم ہو گئی، ناتی بخیر اس کی یہ بھی ختم ہو گئی۔ تو یہ ما ننسخ ایک طرح سے شرط ہو گئی، یہ سبب ہو گئی، اور یہ پھر اس کا جواب ہے ننسیہا۔ نہیں ہم منسوخ کرتے کوئی آیت، مگر کیا کرتے ہیں اس کے بدلے میں اس سے بہتر یا اس کے جیسی کوئی آیت دے دیتے ہیں۔ تو یہ جزم ہے مضارع کی۔ یہ چار پانچ وجوہات جو بنتی ہیں، یہ انسان کو بس یاد ہونی چاہیے تاکہ انسان بس دیکھ کے پہچان سکے کہ یہاں پر اگر جزم آ گئی ہے یا نصب آ گئی ہے تو کس وجہ سے آئی ہے، تاکہ ترجمہ صحیح ہو سکے۔ کیونکہ یہ ان یہاں پر ہے یا تو اس کے بعد ہے، تو فادو بعد میں چلا گیا، یہ ننسی اور نعتی بعد میں، تو پھر آپ اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ جواب شرط ہے، جواب امر ہے، یا کیا وجہ ہے، آپ صحیح ترجمہ کر سکتے ہیں۔